السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احاطہ حرم کے جنوب مشرق گوشے میں قدیم آثار پر ایک چھوٹی سی زمین دوز مسجد مہد مسیح کے نام سے مشہور ہے۔ ابن عبدالبہ نے محراب مریم بنت عمران اور مقدسی نے محراب مریم و زکریا کے نام سے اس کا ذکر کیا ہے۔ محراب مریم میں فرشتے حضرت مریم کے واسطے گرمیوں میں سردی کے اور سردیوں میں گرمیوں کے پھل لایا کرتے تھے۔ محراب زکریا اسی کے ساتھ ہی ہے جہاں فرشتوں نے انہیں ولادت حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دی جبکہ وہ نماز میں کھڑے تھے۔ مہد مسیح میں زمانہ قدیم سے حضرت مسیح علیہ السلام کا پنگھوڑا رکھا گیا ہے۔ یہ پنگھوڑا پتھر کا اور اتنا وسیع ہے کہ ایک آدمی اس میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہ پنگھوڑا زمین میں گڑا ہوا ہے۔ حضرت مسیح اسی میں لٹائے گئے اور انہوں نے شیر خارگی میں لوگوں سے گفتگو فرمائی۔ اسی پنگھوڑا کو مسجد کی محراب بنا دیا گیا ہے۔ محراب مریم اور محراب زکریا اس کے مشرقی پہلو میں ہیں۔ روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی جگہ پیدا ہوئے تھے۔ ایک ستون پر انگلیوں کے نشان ہیں جس کے بارے میں لوگوں کا بیان ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام نے درد ذہ کی شدت میں اس پتھر کو زور سے پکڑا تھا اور یہ انہی کی انگلیوں کے نشان ہیں۔ ناصر خسرو کے الفاظ میں اس میں چاندی اور پیتل کے بہت سے فانوس لٹکے ہوئے ہیں جنہیں ہر رات روشن کیا جاتا ہے۔ صلیبیوں نے اپنے دور میں حرم شریف کے اندر زمین دوز مقامات سے استبل کا کام لیا، اسی لیے لاطینی اور کائے نویس اور علی حروی اس کا ذکر استبل سلیمان کے طور پر کرتے ہیں۔ آج کل استبل سلیمان مہد عیسیٰ کے مغرب میں ہے اور ان دونوں کے درمیان ایک دروازہ کھلتا ہے۔ صلیبیوں کے قبضے سے قبل حرم شریف کے شمالی پہلو میں واقع محراب داؤد ختم ہو گئی، البتہ اس کے قریب کرسی سلیمان جو قد آدم بلند چٹان ہے باقی رہی۔ لوگوں کا بیان ہے کہ حضرت سلیمان ہیکل کی تعمیر کے زمانے میں اس پر نشست فرماتے تھے۔ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک روایت کے مطابق ہیکل کی تکمیل کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مقام پر 3000 بچیاں اور 7000 بھیڑیں قربان کی۔ امام سیوطی محراب داؤد کے بارے میں لکھتے ہیں کہ محراب داؤد قلعہ بیت المقدس کے اندر ہے، مگر جب وہ حرم میں تشریف لاتے تو محراب کا نام مسجد کے ممبر کے برابر نماز ادا کرتے، اور حضرت عمر نے حضرت داؤد علیہ السلام کی پیروی میں یہاں نماز ادا کی اور اس روز سے یہ محراب عمر مشہور ہو گئی۔ ممبر داؤد جسے مجیر الدین قبہ سلیمان کہتا ہے، حرم شریف کی جنوبی دیوار میں وابستہ محراب ہے اور باب العتم کے سامنے اور اس دروازے کے قریب ہی جنوب مغرب میں واقع ہے۔ ناصر خسرو نے حرم شریف کی شمالی حصہ میں ممبر داؤد کے علاوہ 2 اور گنبدوں قبہ یعقوب اور محراب زکریا کا ذکر کیا ہے۔ اورل سٹرینج کہتا ہے کہ قبہ یعقوب سے مراد غالباً وہ گنبد ہے جو آج قبہ سلیمان کہلاتا ہے اور محراب زکریا کا کوئی اثر آثار باقی نہیں۔ مجیر الدین لکھتا ہے کہ باب السلسلہ کے مقابل قبہ موسیٰ بنا ہوا ہے، لیکن اس کو حضرت موسیٰ سے کوئی نسبت نہیں اور از سر نو تعمیر ہوا اور اس سے پہلے قبہ شجرہ کہلاتا تھا۔ قبہ تومار جنوب مشرق کے کونے پر چبوترے کے کنارے سے بنا ہوا تھا۔ مجیر الدین کے الفاظ میں حرم شریف کے چاروں مینار اسی مقام پر قائم ہیں جہاں عبد الملک کے زمانے میں تھے۔ پہلا حرم شریف کے جنوب مغربی گوشے اور دوسرا باب السلسلہ کے شمال میں، تیسرا شمال مغربی زاویہ میں اور چوتھا باب الاسباط اور باب الحطہ کے درمیان، جو 1367 میں نئے سرے سے تعمیر کیا گیا۔ صلیبی جنگوں سے قبل کے مصنفوں نے بعض ایسے مقامات کا تذکرہ بھی کیا ہے جو آج موجود نہیں ہیں، اور اس کی وجہ غالباً وہ تبدیلیاں ہیں جو صلیبیوں نے کی۔ ناصر خسرو نے حرم شریف کے شمال مغربی گوشے میں ایک محراب زکریا کا ذکر کیا ہے جس کا آج نشان نہیں ملتا۔ اسی طرح ابن الفقی کا کہف ابراہیم اور ابن عبدالبہ کا مینار ابراہیم معدوم ہے۔ مقدسی مقام النملہ، مقام النار، مقام کعبہ اور محراب یعقوب کا ذکر کرتا ہے۔ ناصر خسرو گنبد یعقوب کی کیفیت لکھتا ہے جو شمالی حصے میں تھا، لیکن ان سب کے آثار اب ہمیں نہیں ملتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا مصلی یا کرسی باب حطہ میں داخل ہو کر داہنی طرف مسجد کے شمال دروازہ شرف الانبیاء پر نگاہ پڑتی ہے۔ باب حطہ اور اس باب کے درمیان 4 ستونوں پر یہ قبلہ قائم ہے جس میں قبلہ رو محراب بنی ہوئی ہے اور اسے سیدنا سلیمان علیہ السلام کا مصلی کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام معبد کی تعمیر کے وقت یہیں بیٹھ کر فیصلہ فرمایا کرتے تھے۔ روضہ سیدنا سلیمان علیہ السلام، یہ روضہ حرم شریف میں مسجد صخرہ کے جانب مشرق
300 قدم کے فاصلے پر بیرونی دیوار کے متصل ایک مکفل کمرے میں واقع ہے۔ کمرے کے دونوں جانب جالی دار کھڑکیاں لگی ہوئی ہیں جن سے قبر دیکھی جا سکتی ہے۔ قبر کی لمبائی 7 گز ہوگی شمالاً جنوباً، اور کمرے کے متصل حبس سلیمان جیل خانہ ہے جہاں شریر جنات کو قید و بند رکھا جاتا تھا۔ استبل یہاں سے ذرا فاصلے پر ہے۔ اور دیوار براق وہ جگہ ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معراج کی رات براق یہاں باندھا تھا۔ اس کے علاوہ حرم میں عورتوں کے لیے ایک چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی ہے جس میں ظہر، عصر اور مغرب کی نماز ایک اندھا امام عورتوں کو پڑھاتا ہے۔ مولانا محمد علی جوہر کا مزار مسجد صخرہ کے بالکل بالمقابل جانب مغرب کے ایک بند کمرے میں ہے۔ کتبہ پر عربی عبارت لکھی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو ان کی جان و مال کے صدقے جنت دے گا۔ یہ مجاہد عظیم مولانا محمد علی ہندی کی قبر ہے۔ 15 شعبان کو لندن میں وفات پائی اور جمعہ کے دن 5 رمضان 1349 ہجری کو قدس شریف میں دفن کیے گئے۔